ایک زرداری سب پہ بھاری اور مسٹر 10% کے نام سے تو آپ سبھی واقف ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دور میں مسٹر آصف علی زرداری کی وجہ شہرت کراچی کے مشہور پلے بوائے کے طور پر بھی رہی ہے، اور بطور پلے بوائے ان کی عیاشیوں اور جنس پرستی کے ان قصوں نے مغل شہزادوں کی ہوس سے لبریز داستانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو اپنے مرحوم باپ کے نام پر سیاست کرنے کے لیے پاکستان میں وارد ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کو اس مشرقی معاشرے میں کامیاب سیاستدان بننے کے لیے ایک عدد مرد کے سہارے کی ضرورت تھی، سو خاصے غور و خوض کے بعد انہوں نے ایک بلوچ خاندان کے جوان آصف علی زرداری کو اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ بھٹو خاندان کا داماد بن کر اس جوان نے وہ کارنامے دکھائے کہ ان کے سامنے مغلیہ سلطنت کے عیاش شہزادوں کے قصے بھی مان پڑ گئے۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں جہاں ایک طرف زرداری پر مالی کرپشن اور مسٹر 10% جیسے سنگین الزامات لگتے رہے، وہیں دوسری جانب مسٹر زرداری نے حوا کی بیٹیوں کے ساتھ رنگرلیاں منانے میں بھی کافی نام بنایا۔ مسٹر زرداری شادی سے پہلے بھی کراچی کے مشہور پلے بوائے کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے بعد زرداری نے اپنی شہرت کو ان مقامات پر بھی کیش کروایا جہاں اس سے پہلے ان کے چیک باؤنس ہوتے رہے تھے۔ صرف لالی ووڈ کی 1 درجن سے زیادہ اداکارائیں، جن میں ریما، نیلی، ریشم، میرا، مدیحہ شاہ، اندلیب، سائمہ، ہینا، لیلا، ماروی، نتاشا، نرما اور لاشانہ شامل ہیں، یہ سب کی سب اداکارائیں مسٹر زرداری کی ہوس کی آگ کو ٹھنڈا کرتی رہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو مرحومہ اور آصف علی زرداری کے بیرون ممالک دوروں سے چند روز قبل یہ معروف اداکارائیں اور دیگر خوبرو لڑکیاں ان ممالک میں پہلے سے پہنچا دی جاتی تھیں، اور پھر اچانک سے آصف علی زرداری وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے وفد سے علیحدہ ہوتے اور رنگ رلیاں منانے کے لیے ان خواتین کے پاس پہنچ جاتے۔ گلوکارہ نازیہ حسن کے شوہر کا بھائی اعظم بیگ، جو کہ زرداری کی عیاشیوں کے لیے لڑکیوں کا بندوبست کیا کرتا تھا، اسے جب مئی 1997 کو کراچی ایئرپورٹ پر خفیہ اداروں کی طرف سے گرفتار کیا گیا تو اس وقت اعظم بیگ نے 10 صفحوں پر مشتمل اپنے بیان میں ان سب باتوں کا واضح اقرار کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ خفیہ اداروں کے پاس ریما سمیت دیگر اداکاراؤں کے پاسپورٹس پر امریکہ، ترکی اور برطانیہ کے لگے ہوئے ویزوں کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں، جو ٹھیک بے نظیر بھٹو کے دوروں سے صرف چند روز قبل لگائے گئے تھے۔ اعظم بیگ نے اپنے بیان میں یہ بھی اقرار کیا تھا کہ وہ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں بھی آصف زرداری کی عیاشیوں کا انتظام کرتے رہے تھے۔ اعظم بیگ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کا گروپ فیشن شو کے نام پر معصوم لڑکیوں کو لا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کے لیے اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کے ایگزیکٹو فلور پر 6 کمرے بک کرواتا تھا، اور ان تمام 6 کے 6 کمروں کا آپس میں درمیانی دروازے کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں عیاشی کی ہر رات 6 خوبرو لڑکیاں بٹھا دی جاتی تھیں۔ آصف زرداری سوپ پینے کے بہانے میریٹ ہوٹل کے چائنیز ریسٹورانٹ میں تشریف لاتے، سوپ پینے کے بعد سوئمنگ پول کا رخ کرتے اور موقع پاتے ہی لفٹ پر سوار ہو کر ایگزیکٹو فلور پر پہنچ جاتے، جہاں ان کی موجودگی میں کسی بھی شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ باری باری ان تمام کمروں میں جاتے اور اپنے مچلتے ہوئے جذبات کو تسکین پہنچاتے۔ انہی دنوں اسلام آباد پولیس کی جانب سے جعلی کرنسی سکینڈل کیس میں گرفتار کیے جانے والے بدنام زمانہ ٹھگ رانا بنارس نے آصف علی زرداری سے متعلق یہ الزام لگایا کہ مسٹر زرداری کی وجہ سے ان کے تعلقات فلم سٹار ریما سے انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ رانا بنارس کا کہنا تھا کہ ایک موقع پر اس نے فلم سٹار ریما کو 1.5 لاکھ روپے معاوضے کے عوض بک کیا
تو آصف علی زرداری نے اس کے برعکس ریما کو 3.5 لاکھ روپے میں بک کر لیا، تو میرے لیے یہ انا کا مسئلہ بن گیا اور بدلے میں نے 4.5 لاکھ روپے دے کر ریما کو آصف علی زرداری کے پاس جانے سے روک دیا۔ رانا بنارس نے بتایا کہ جب اس واقعے کا علم آصف علی زرداری کو ہوا تو وہ میری جان کا دشمن ہو گیا، جس کے بعد اس نے کئی بار مجھ پر قاتلانہ حملے بھی کروائے۔ پیر پگاڑا کے بیٹے سید گوہر علی راشدی کا آصف علی زرداری کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ وہ گھٹیا شخص ہے جس نے میرے اور میری بیوی آنسا قمر کے درمیان اختلافات پیدا کیے۔ یہ بات انہوں نے گارڈین جج چودھری محمد دین بسرا کی عدالت میں اپنے دونوں بچوں سے 2 سالہ لا تعلقی کے بعد پہلی بار ملاقات کے موقع پر اخباری رپورٹر سے گفتگو کرنے کے دوران کہی۔ اپنی بیوی آنسا قمر سے صلح کرنے کے سوال پر گوہر راشدی کا کہنا تھا کہ جس عورت کا تعلق آصف علی زرداری جیسے شخص سے ہو چکا ہو، اس سے صلح کرنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ گوہر علی راشدی کا کہنا تھا کہ جس طرح آصف زرداری نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی طرح اس نے میری گھریلو زندگی کو بھی برباد کر دیا ہے، اور اب میرا مسئلہ گھریلو نہیں بلکہ سیاسی بن چکا ہے، لہٰذا اب ہمارا ملنا ہرگز بھی ممکن نہیں۔ گوہر علی راشدی کی یہ بات بالکل 16 آنے درست ہے کہ جس کا تعلق آصف علی زرداری سے ہو جائے اس کا بیڑا غرق ہونا یقینی ٹھہر جاتا ہے، پھر چاہے وہ بے نظیر بھٹو کا خاندان ہو، 2008 کا اندھیروں میں ڈوبا پاکستان ہو، آج کے لوٹے سیاستدان ہو، یا پھر مسلم لیگ نون کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہوں۔ اور اسی تناظر میں عمران خان کی 2018 والی وہ بات جس سے کہ کپتان کی دوراندیشی کا پتہ چلتا ہے جو انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنانے سے متعلق کہی تھی، جب انہیں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے زرداری سے اتحاد کرنے کا مشورہ دیا گیا، تو خان کا یہ 2 ٹوک جواب تھا کہ زرداری سے اتحاد کرنے سے بہتر وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا پسند کریں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں بلکہ ایک زرداری ایسی بیماری ہے جو ایک بار لگ جائے تو دیمک کی طرح سب کچھ چاٹ جاتی ہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔